تو اس میں حضرت مسلمہ جو ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے جاتا ہوں، لیکن مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اس کو باہر بلانے کے لیے، کیونکہ اس کے اپنے فورٹس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ جنگ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ الاؤ کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں یا آپ ایک چال چل سکتے ہیں اپنے دشمن کو انگیج کرنے کے لیے۔ تو یہ چالیں جو ہیں وہ جنگ کی حالت میں کی جا سکتی ہیں۔ مسلمہ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اس کے امانت کے طور پہ اپنا کچھ اسلحہ، اپنی تلواریں اور اپنے نیزے جو ہیں وہ اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اور وہاں پہ رکھوانے کے بعد اگلے دن یا 2 دن بعد جاتے ہیں وہاں پہ اور نوک کرتے ہیں، اور وہاں سے کعب بن اشرف نکلتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ مسلمہ یہ تو آئے تھے، ان کا تو سامان میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ بہانے سے اس کو باہر بلا لیتے ہیں اور لے کے باتیں کرتے کرتے کچھ آگے تک چلتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں اور وہاں سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک والنٹیئرلی بڑا بریوری کا کام ہوتا ہے کہ ان کے قلعوں کے اندر جا کے اتنے بڑے سردار کو قتل کر دینا۔ تو یہ ایک نوٹیبل واقعہ جو ہے یہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی جوز جو ہیں وہ پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب پرابلم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اتنے لاجیکل ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کر لیے کہ ان کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم بنو قینقاع کا معاملہ ہوا، کعب بن اشرف کا معاملہ ہوا، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم جوز کے ساتھ یہ ایشو چلتا ہی رہا۔ ان لوگوں نے 1 منٹ کے لیے بھی جب یہاں سے سارے کے سارے ایگزائل ہو کے نکل بھی گئے تو تب تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع چھوڑا نہیں، انلیس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسے کہتے ہیں کہ جڑ کاٹ دی خیبر کے ٹائم پہ جا کے، تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد آلموسٹ یہ اب 3rd ایئر آف ہجرہ ہے، ہجرت کے بعد 3را سال تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ تو ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہوئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہے۔ تو ان کے کسی دوست نے، حضرت علی کے کسی دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اب شادی کے قابل ہیں، تو کیوں نہیں آپ جا کے ان کے پرپوزل کے لیے بات کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بات کر سکتا، تم میرے بہاف پہ بات کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود جا کے بات کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو باقی جو ان کی 3 بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ایک ابھی مکہ میں تھی، اور 2 کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ ایک کے بعد ایک ہوا جب ایک کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بینگ سو کلوز ٹو ہم، لیکن ایک فادرلی فگر ہے وہ ان کے لیے۔ تو وہ بات شروع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور پھر چپ کر جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ وہ اس طرح سے ٹرائی کرتے ہیں، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھوں میں پلے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کیا تم فاطمہ کے بارے میں میرے سے بات کرنے آئے ہو؟ تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، حضرت کہتے ہیں جی بالکل میں ان کے لیے بات کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ بیسیکلی مہر جو ہے یہ ہم لوگ کے اندر جو ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، ایون عربوں کے اندر آج کے ٹائم میں پریکٹیکلی ہوتا اس طرح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ پراپرٹی ہوتی ہے، یہ ملکیت ہوتی ہے، یہ حق ہوتا ہے عورت کا، عورت کی اپنی ذات کا۔ دا مہر اور دا ڈوری از ناٹ فار دا پیرنٹس اور گارڈینس۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ عربوں میں بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ جو ریکوائرمنٹ منہ سے بول کے لی جاتی ہے، اور وہ پھر باپ کو یا پھر چچا کو یا جو گارڈین ہوتا ہے اس کو چلی جاتی ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ ایک سمبلزم ہے کہ آج سے آئی ایم ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف سو اینڈ سو، اور آج سے میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کی ساری جو ضروریات ہے وہ پورا کروں گا، اور میں اس کے اوپر خرچ کروں گا، اور خرچ کرنے کی رسپانسبلٹی میری رہے گی۔ تو بیسیکلی مہر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ ہر بندہ جس حد تک وہ اس کو پے کر سکتا ہے، جتنی اس کی فائنینشیل اس کی سٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے وہ پے کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ میں اس کو ایک لمٹ پہ سیٹ کر دوں،
تو ایک خاتون جو ہیں جو امیر المومنین کے سامنے، وقت کے امیر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اگر تم ڈھیروں سونا بھی دو تو تم دے سکتے اور تم واپس نہیں لے سکتے، تو عمر تم کون ہو کہ تم اس کو لمٹ کر دو ہمارے حق کو؟ تو حضرت عمر سبحان اللہ یہ کہتے ہوئے ممبر سے نیچے آ گئے کہ اس شہر کی تو عورتیں بھی عمر سے زیادہ فقیہ ہیں، تو اور اپنا فیصلہ جو انہوں نے واپس لے لیا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ آپ زیادہ کی بھی بات کریں تو یہاں پہ سنیں کہ کم کی بھی جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی وہ کیا ہوا ہے، وہ اس شیلڈ کا، ڈھال کا جو شیلڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ لوگ جنگ میں، جو میں نے تمہیں دی تھی، یعنی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوئی تھی گفٹ کے طور پہ یا جیسے بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ میرے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو جاؤ، اس کو سیل کرو اور اس سے جو ملتا ہے اس کے مہر کا انتظام کرو اور شادی کا انتظام کرو۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے جو لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی جو شادی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ایمان کے علاوہ، مطلب لٹرلی ہی ہیو نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اب چیزیں ذرا چینج ہو گئی، اب اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ شاید the last thing which we see is کہ ایمان کیا ہے، کیا سچویشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو واپس اپنے پرسپیکٹیو میں لے کے آ جائے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو قریش کی تیاریاں چل رہی تھیں جنگ کے لیے، اب وہ زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں، اور نہ صرف قریش خود تیاریاں کر رہے تھے بلکہ ارد گرد کے جو قبیلے تھے وہ ان کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور بنو مستلق، یہ نام یاد رکھیے گا، بنو مستلق، کیونکہ ان کا ایگریمنٹ بیسیکلی مسلمز کے ساتھ تھا، اور ان جیسے اور بھی ٹرائبز جو تھے وہ کلیبریٹ کر رہے تھے قریش کے ساتھ اس جنگ کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پیسہ اور مال جو ہے وہ تو قریش کے پاس ہے، اور وہ بہت زیادہ سپینڈ کرنے کے موڈ میں بھی ہیں اس وقت ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں دو لوگ تھے بیسیکلی، ایک عبداللہ بن ابی تھا اور ایک ابو عامر بن راہب تھا، یہ دو لوگ تھے بیسیکلی جن کے اوپر کنسنسس ہونے جا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو مدینہ میں رہا، لیکن ابو عامر راہب جو ہے یہ وہاں سے بھاگ کے مکہ کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ بھی اپنا ایک پورا گروپ لے کے قریش کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹرائبس مل کے، قریش مل کے اپنی پوری پریپریشن کر کے، they managed to take out 3000 men well prepared and with well resourced۔ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح پریپیئر کر کے، جو لیٹسٹ چیزیں آپ کہہ لیں کہ اس وقت اویلیبل ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری لے کے، تو 3000 کے قریب یہ لوگ جو ہیں اپنا لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ اپنا لشکر لے کے نکلتے ہیں بلکہ اس دفعہ یہ اور مزید اپنا مال اور دولت اور عورتیں، اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا بیسیکلی تو یہ عورتیں تھیں جو ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی سکون سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چلیں گی، اور جب یہ ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم اور جوش سے لڑیں گے، کیونکہ اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوئے گا کہ ہماری جو عورتیں ہیں ان کو باندیاں بنا لیا جائے گا۔ سو دے ٹک دیم آل۔ اب اسی کے اندر ایک آدمی تھا جبیر ابن مطعم، اس کا ایک سلیو تھا جو کہ ہی واز ایکسپرٹ ان شوٹنگ دا اسپیئر، بہت زبردست نشانہ تھا اس کا، اور اس کا نام تھا وحشی۔ اس نے وحشی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں جا کے قتل کر دیتے ہو تو میری طرف سے تم آزاد ہو، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہوتا ہے جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر۔ یہ کانٹریکٹ اس کا ہو جاتا ہے اور اس آرمی کے ساتھ وحشی بھی جاتا ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ اس آرمی کے ساتھ نہیں جاتے اور کچھ بھی بہانہ کر کے وہ رک جاتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے اور اس پورے کے پورے لشکر کی تفصیل اور سارا کا سارا جو ہے وہ انفارم کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ لشکر اس سچویشن میں نکل پڑا ہے لڑائی کے لیے۔ اب یہ اطلاع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اصحاب کو بلا لیتے ہیں مشورے کے لیے کہ اب کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ یہ اب جو ہے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک وار ہونے جا رہی ہے، اور اب ظاہری بات ہے اس کے لیے پریپیئر کر کے نکلنا ہے۔
پہلے جن ریسورسز کے ساتھ نکلے، جو لوگ نکلے، وہ نہیں جانتے تھے کہ بیسیکلی ہمیں جا کے کس چیز سے واسطہ پڑنے والا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسیکلی تو وہ جا رہے تھے ایک ٹریڈنگ کیروان کو کیپچر کرنے کے لیے. کہیں پہ بھی اس قسم کا پلان تو تھا ہی نہیں کہ ہم لڑیں گے. اب لڑائی جب ان کے اوپر تھوپ دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم بھی رکھا اور انہوں نے لڑائی بھی کی. لیکن اب کی دفعہ ان کو پوری سچویشن جو ہے آلریڈی مدینہ کے اندر پتہ تھی کہ کتنی بڑی آرمی آ رہی ہے اور بیسیکلی یہ ایک اٹس گوئنگ ٹو بی اے وار. تو جو قدرے بڑی عمر کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ میں رکتے ہیں اور ہم لوگ مدینہ کو اچھی طرح فورٹیفائڈ کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ بیسیکلی 2 سائڈوں سے جو ہے وہ پہاڑ ہیں. سو بیسیکلی آپ کو ایک سائڈ جو ہے، ایک طرف درخت ہیں، 2 سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، تو بیسیکلی ایک سائڈ جو ہے وہ اگر آپ فورٹیفائڈ کر لیں تو آپ پورا کا پورا مدینہ کو سیکیور کر لیتے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں مدینے کے اندر رک کے اور مدینے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اب بہت سے لوگ ایسے کہ جو ذرا نوجوان تھے، گرم خون اور جوش تھا، اور وہ بدر کے اندر جا بھی نہیں سکے تھے اور بدر کی سٹوریاں اور سب کچھ انہوں نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو باہر نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا چاہیے اور ہم باہر نکلیں گے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے. یہ جب چیزیں ہوئیں اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ ان لوگوں نے انسسٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں. تو اس کے بعد جو ذرا بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ذرا ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں کو مدینے کے اندر رہ کے اس دفعہ جو ہے وہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے اور یہیں سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن تم لوگوں کے انسسٹ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باہر جانا چاہیے. تو وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں نے یہ غلط کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا زرہ جو ہے وہ پہن کے باہر آتے ہیں، جو لڑائی کا لباس ہوتا ہے ان کا، اور لوگ ان کو واپس کہتے ہیں کہ آپ شاید ان کے زیادہ انسسٹ کرنے کی وجہ سے، یہ تو نا تجربے کار ہیں، نوجوان ہیں، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو آپ ان کی وجہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ ہم یہیں پہ رہ کے جو ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے پاورفل ورڈز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دفعہ جب وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ بغیر دشمن سے ٹکراؤ کیے واپس آئیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نبی جب تیار ہو گیا لڑائی کے لیے تو پھر وہ بغیر لڑے کے واپس جائے گا. سو اٹ مینس اٹس ڈیسائیڈڈ، اب چلنا ہی پڑے گا. تو بیسیکلی یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے لیسن ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بہتری کا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. تو بہرحال ڈیسائیڈ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ باہر جا کے لڑیں گے اور اس طرح مسلمان جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے جمعے والے دن نکلتے ہیں، اور یہ جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو دیر اراؤنڈ 1000 مین، 1000 کے قریب یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مارچ کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں. اور کچھ آگے چل کے جب یہ مدینہ سے باہر تھوڑا پہنچتے ہیں تو ان کو ایک گروپ جو ہے لوگوں کا تیار ہوا نظر آتا ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جوائن کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہیں اس کے کچھ الائنس ہیں، اور ساتھ میں جوش ٹرائب ہیں کچھ جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ کو ایڈ نہیں کریں گے، اس وقت ہم آپ کو اپنی آرمی میں نہیں لے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی آرمی کے اندر عبداللہ بن ابی ہمسیلف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، آلدو کہ اس کا کوئی وہ سٹیٹس نہیں اب ہوتا، لیکن پری اسلام جو ہے وہ ایک سردار رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس مشورے میں شامل ہوتا ہے. اس کا بھی مشورہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے. تو وہ وہاں پہ کیمپنگ ہوتی ہے، اور نیکسٹ ڈے جب سٹارٹ ہونے لگتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مزید آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رکیں گے اور مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم لوگ پروٹیکٹ کریں گے، لیکن یہ کل کے لڑکوں کا اور نوجوانوں کا آپ نے بات سن کے اور ان کی بات میں آ کے ہماری بات آپ نے مانی نہیں، تو اس لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں. تو آلموسٹ 300 مین جو ہیں وہ لے کے اپنا گروپ جو ہے وہ وہاں سے ان سے الگ ہو جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے انصار کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جو ہیں ان کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں کہ بات لاجیکل ٹھیک کر رہا ہے وہ، کہ ہم نے مشورہ یہ دیا تھا، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا اور باہر لے آیا گیا ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دیتا ہے اور وہ لوگ وہیں پہ رکتے ہیں.